کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ کو پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا پڑے کہ تم سب غلط ہو تو کیسا لگے گا؟ وہ شہر جہاں آپ پیدا ہوئے، وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آج انہی کے سامنے ایک اعلان ہونا تھا۔ یہ اعلان دوستی کا نہیں، انقلاب کا تھا۔ آئیے چلتے ہیں صفا کی اس پہاڑی کی طرف جہاں تاریخ نے سانس روک لی تھی۔ 3 سال تک دعوت خفیہ رہی، دار ارقم میں تعلیم جاری تھی، مگر پھر آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ یہ پہلا کھلا قدم تھا۔ اب بات گھر سے نکل کر قبیلے تک پہنچنی تھی، اور مکہ میں قبیلہ ہی طاقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو دعوت دی۔ کھانا تیار کیا گیا، تقریباً 40 افراد آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی، مگر ابو لہب نے درمیان میں ٹوک دیا۔ مجلس منتشر ہو گئی۔ دوسری بار دوبارہ دعوت دی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ یہ اعتراف تھا۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ پہلا کھلا اعلان تھا۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ یہ الفاظ دلوں پر بجلی بن کر گرے۔ کچھ دن بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور عرب کے پرانے طریقے کے مطابق آواز دی، یا صباحا، یا صباحا، یا صباحا۔ یہ لفظ خطرے کے اعلان کے لیے بولا جاتا تھا۔ قبائل جمع ہونے لگے، قریش کے سردار آئے، ہر چہرہ سوالیہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دہرایا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں۔ پھر وہی تاریخی جملہ، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر خاموشی ٹوٹ گئی۔ سب سے پہلے آواز کس کی آئی؟ چچا کی، نام ابو لہب۔ اس نے کہا، ہلاکت ہو تم پر، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ رشتہ داری کا پہلا زخم تھا۔ اسی پر سورۃ المسد نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ قرآن کی پہلی کھلی مذمت تھی کسی مخالفت کی۔ یہ اعلان تھا، حق اب کسی سے نہیں ڈرے گا۔ صفا کی پکار کے بعد مکہ پہلے جیسا نہ رہا۔ اب دعوت چھپی ہوئی نہ تھی۔ قریش کے سردار جمع ہوئے، نام ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن مغیرہ۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا۔ کیونکہ یہ پیغام صرف مذہب نہیں بدل رہا تھا، یہ نظام بدل رہا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ سب برابر ہیں، غلام اور سردار ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ بات مکہ کے غرور کو قبول نہ تھی۔
پہلا ہتھیار کیا تھا؟ ہنسی۔ انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے۔ بازاروں میں پیچھے پیچھے چلتے، لوگوں کو کہتے اس کی بات نہ سننا، یہ خاندان توڑ دیتا ہے، یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے۔ لیکن عزت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نہ بدلہ لیا نہ بد دعا کی، صرف قرآن پڑھتے رہے۔ حق کا لہجہ اونچا نہیں ہوتا، مضبوط ہوتا ہے۔ جب سرداروں کو لگا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روک سکتے تو انہوں نے کمزوروں کو نشانہ بنایا، غلام، غریب، وہ لوگ جن کا کوئی قبیلہ نہ تھا۔ ان میں ایک نام تاریخ میں سنہری ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ان کے مالک امیہ بن خلف نے انہیں تپتی ریت پر لٹایا، سینے پر بھاری پتھر رکھا اور کہا کہ کہو لات و عزیٰ عظیم ہیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لبوں پر ایک ہی لفظ ہے، احد، احد، ایک، ایک، یعنی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ آواز ریت سے ٹکرا کر آسمان تک جا رہی تھی، یہ کلمہ پہاڑوں سے ٹکرا کر گونج رہا تھا۔ حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان پر ظلم کیا گیا، گرم ریت، کوڑے، دھمکیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور فرماتے، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یہ تاریخ کی پہلی شہادت تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ سوچئے، اسلام کی بنیاد خون اور صبر سے رکھی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہ لیا، نہ تلوار اٹھائی، نہ اعلان جنگ کیا، صرف تربیت، صرف ایمان کی مضبوطی، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ انقلاب جلدی نہیں آئے گا، یہ دلوں میں اترے گا، یہ صبر کے ساتھ بڑھے گا۔ جب ظلم بھی اثر نہ کر سکا تو انہوں نے نئی چال چلی۔ وہ سب اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہم مقابلہ کریں گے۔ اب معاملہ خاندانی دباؤ تک پہنچ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت اور رشتہ داری آمنے سامنے تھی۔ اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ابو طالب نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا قریش نے سودے بازی کی پیشکش کی، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سمجھوتا کیا، یا وہ جملہ کہا جو قیامت تک استقامت کی مثال بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں اس دعوت حق سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوں، چاہے میری جان چلی جائے۔ صفا کی پکار صرف ایک اعلان نہ تھا، وہ ایمان کی پہلی آزمائش تھی۔
جہاں کچھ نے مذاق اڑایا اور کچھ نے ریت پر لیٹ کر احد احد کہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ داستان ہر دل تک پہنچے تو اس سلسلے کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کی کہانی ہے۔